بدھ مت بھی بلاشبہ نیک اعمال کی تلقین کرتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کسی قدر و قیمت کے حامل نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرے مگر اس خدا کا شکر گزار نہ ہو اور اس ہستی کے وجود ہی کا انکار کرے جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، تو ایسے اعمال کی کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے؟ کسی عمل کے باقدر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ کیا جائے، اس کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے، اس کے جلال کے خوف کے ساتھ، اطاعت کے جذبے سے اور اس کی قدرت کے شعور کے ساتھ۔ اسی وجہ سے مومنوں کا اعلیٰ اخلاقی کردار رومانویت پر مبنی نہیں ہوتا، ان کی عبادت مسلسل اور بلا تعطل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو اور زیادہ ہدایت عطا کرتا ہے، اور تمہارے رب کے نزدیک باقی رہنے والے نیک اعمال اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور دین ہمیشہ کے لیے اسی کا ہے، پھر تم اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن تمہارے رب کی نظر میں باقی رہنے والے نیک اعمال ہی بہتر اجر لاتے ہیں اور امید کے لیے زیادہ مضبوط بنیاد ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس زندگی میں عارضی اور فریب دینے والی آرائشوں سے دل لگانے میں محتاط رہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آخرت میں مال، حسن اور دنیاوی ساز و سامان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ دفن کیا ہوا جسم گل سڑ جائے گا، وقت مادی چیزوں کو فنا کر دے گا، ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تاکہ حساب دے۔ مزید یہ کہ اگر آپ 30 سالہ شخص سے پوچھیں کہ اس عرصے تک اس نے کیا کچھ تجربہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ اس کی زندگی بہت تیزی سے گزر گئی۔ وہ اسی طرح مزید 30 یا 50 سال بھی گزار سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نے متعدد آیات میں ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی ہے کہ دنیا کی زندگی کا دورانیہ بہت کم ہے، اور وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ آخرت میں لوگ اس بات کا کھلم کھلا اعتراف کریں گے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا وہ ایک دن کی صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے تھے۔ یہی وہ حد ہے جس تک وہ دھوکے میں مبتلا کر دیے گئے تھے۔ قرآن 30:55۔ اس مختصر دنیاوی زندگی کی عارضی کششوں سے دھوکا کھانا اور آخرت کو بالکل نظر انداز کر دینا کسی انسان کے لیے انتہائی نادانی کی بات ہوگی۔ وہ دن ایک حقیقت ہے جب لوگوں کو اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہوگا۔ قرآن میں 10:7-8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اس وجہ سے جو وہ کماتے رہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے پھریب میں نہیں آتے اور آنے والی دنیا کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ خوشخبری سناتا ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کرنا چاہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کرنا چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اپنی نگاہیں اس چیز کی طرف للچائی ہوئی نہ ڈالیں جو ہم نے ان میں سے بعض کو دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر دے رکھی ہے، تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا دیا ہوا رزق بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا بھی۔ آج مغرب میں مراقبہ اور یوگا جیسی باطنی تحریکیں بہت مقبول ہیں، لیکن باطنی سکون، حقیقی خوشی اور مطمئن ضمیر کا سچا راستہ دماغ کو وقتی طور پر پرسکون کرنے والی ایسی عارضی کیفیات میں نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ پر ایمان لانے، سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے جھکنے اور اپنی زندگی اس انداز سے گزارنے میں ہے جو اسے پسند آئے۔ بدھ مت کے مندروں کے ارد گرد آپ کو رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے سینکڑوں دعائی جھنڈے نظر آتے ہیں۔ اس توہم پرستی کے مطابق ان جھنڈوں پر لکھی گئی دعائیں ہوا کے ذریعے لے جائے جانے سے زیادہ قبول ہو جاتی ہیں۔ بدھ مت کے دیگر نظریات کی طرح یہ بھی ایک افسانہ ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے کی وجہ سے بدھ مت کے ماننے والے اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں کہ وہ کس سے دعا کر رہے ہیں یا کیوں۔ قرآن میں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف وہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو ہمارے لب واحد و یکتا اللہ سے کی جائیں۔
بدھ مت کے پیروکار اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملنے والی روایات پر بڑی باریکی اور پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنے مندروں کے احاطوں میں دنوں تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور دعائی پہیے گھماتے ہیں، لیکن ان اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھنے میں بدھ مت کے ماننے والے سخت دھوکے میں مبتلا ہیں۔ لکڑی اور پتھر کے وہ مجسمے جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں، جن کے لیے لوبان جلاتے ہیں اور جن سے دعا کرتے ہیں، نہ ان کی التجائیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں۔ بدھ کے نام سے منسوب مقامات پر ادا کی جانے والی عجیب و غریب رسومات بدھ مت کے عقائد کی گمراہی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان مشرکانہ رسومات میں بدھ کے پتھریلے مجسموں کی عبادت کی جاتی ہے، حالانکہ ان میں نہ بھلائی کرنے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی۔ ان مجسموں سے مدد کی امید رکھنا سراسر غیر عقلی بات ہے، لیکن بدھ مت کی تعلیمات سے ذہنی طور پر متاثر لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بالکل واضح بے معنی بات کو بھی پہچاننے کے قابل نہیں رہتے۔ بدھ مت کے ماننے والے بدھ کے مجسموں کے سامنے عجیب و غریب رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک رسم یہ ہے کہ وہ احترام کے اظہار کے طور پر زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مندر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بدھ کے مجسمے کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنا چہرہ زمین سے لگا دیتے ہیں۔ اسلام مشرکانہ قوموں کے گمراہ عقائد کو رد کرتا ہے اور سب کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہمارے رب کی عبادت کریں، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جو کائنات کا واحد مالک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ قرآن 15 کے 98-99۔ بدھ مت کے پجاریوں کو عام بدھ مت کے ماننے والوں سے بالکل مختلف قواعد کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اگلے دن تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اور ہر رات بغیر کسی وقفے کے مراقبہ کرنا ان پر لازم ہوتا ہے۔ ایسی عجیب رسم و رواج کا سچے دین میں کوئی مقام نہیں، لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں وہ فرماتا ہے، پس جس نے دیا اور برائی سے بچا اور بھلائی کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ قرآن 92 5-7۔ اگرچہ بدھ مت میں ہزاروں قواعد اور رسومات پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی دائمی آخرت پر ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اس کی گمراہی میں گرفتار لوگوں کو شدید روحانی نقصان پہنچتا ہے۔ توہم پرستی کے ساتھ ساتھ بدھ مت کے ماننے والوں کے ظالمانہ طرز عمل ان کی اخلاص کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں بدھ مت وسیع پیمانے پر رائج ہے، وہاں بہت سے لوگ شدید غربت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بدھ کے نام سے منسوب مشرکانہ مندروں کی تعمیر پر کوئی خرچ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا۔ آخرت کی حقیقت کا انکار بدھ مت کے پیروکاروں کو اخلاقی اور روحانی تباہی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں بیرونی دنیا سے کاٹ دیتا ہے اور ان کے دلوں میں نہ عدل کا احساس باقی رہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا لحاظ۔ ایسے تاریک اور مایوس کن نظریات رکھنے والے لوگ معاشرے کے مسائل کے لیے نہ تو دانشمندانہ حل تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نافذ کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی ظاہری رسومات، توہمات یا عارضی دنیاوی راستوں میں نہیں، بلکہ سچے ایمان، درست عقیدے اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو راستہ انسان کو اللہ سے جوڑ دے، وہی دل کو سکون، فکر کو روشنی اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کو پہچانیں، اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فکر انگیز لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔